آج ہم سورہ رحمان آیت نمبر 29 اور 30 کو دیکھیں گے۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں۔ وہ ہر دن کسی کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، یعنی آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہوں یا زمین پر بسنے والے جن، انسان یا کوئی اور مخلوق۔ الغرض کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، بلکہ سب کے سب اسی کے فضل کے محتاج ہیں اور زبان حال اور کال سے اسی کی بارگاہ کے سوالی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مخلوق چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ چنانچہ اس آیت میں ان کے قول کا باطل ہونا ظاہر فرمایا گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے تو اور کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اسی سے متعلق دو احادیث۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کل یوم ہوا فی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و آلام دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کل یوم ہوا فی شان کے بارے میں مروی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے تو اس نے ایک دن کی مہلت چاہی اور انتہائی پریشان و غمزدہ ہو کر اپنے مکان پر چلا گیا۔ اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا، اے میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی ہے؟ بیان تو کیجیے۔ جب وزیر نے ساری بات اس کے سامنے بیان کر دی تو غلام نے کہا، میں اس کے معنی بادشاہ کو سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس حبشی غلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ، بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے اور محتاجوں کو مالدار بناتا ہے۔ بادشاہ کو غلام کا جواب بہت پسند آیا اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی قلعت پہنا دے۔ غلام نے وزیر سے کہا، اے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مصروف اور مشغول کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات بیان ہوئے ان کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟